الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے کے پہلے عشرے کے ایام سے گزر رہے ہیں۔ یہ پہلا عشرہ، یہ ایام رحمتوں کے ایام ہے کہ ان ایام کے اندر اللہ کی جانب سے خوب رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور کیا فرمایا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے کو فرض کیا ہے، اور تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ تم پر فرض ہے صرف تمہارے لیے ہی فرض کیے گئے ہیں، بلکہ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان تمام امتوں کے اوپر کسی نہ کسی درجے میں اور کسی نہ کسی شکل کے اندر روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ میرے اللہ کیوں فرض کیے ہیں؟ فرماتا ہے میرے اللہ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ جنت جس کے لیے سجائی گئی ہے، تم اس جنت کے اندر داخل ہونے والے بن جاؤ۔ جنت میں داخل ہونے کا جو سب سے پہلی صفت ہے وہ تقوی ہے۔ جس کے اندر تقوی ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو ایمان والا ہوگا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ جب تم لوگ روزہ رکھو گے اور تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے گی اور تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے تو جنت جو تمہارے لیے سجائی گئی ہے اس جنت کے اندر تم لوگوں کو داخل کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارے لیے، ہمارے اوپر امت محمدیہ پر یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں روزے عطا فرمائے ہیں، اور روزوں میں اتنی آسانی فرما دیا کہ اے مسلمانوں، تمہیں صبح صادق سے لے کر کے اور غروب آفتاب تک بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، اور تمام ایسی چیزیں کہ جو روزے کے اندر نہیں کرنی ہے ان سے بچ کر کے رہنا ہے، ان سے پرہیز کرنا ہے۔ اگر تم دیکھو کہ جس وقت یہ روزے فرض ہوئے تھے اور یہ شروعات تھی، صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ وہ بڑے پریشان تھے، بڑے بے چین تھے، اور بڑی دقتوں کا سامنا انہیں کرنا پڑتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب روزہ پہلے فرض ہوا تھا تو پہلے جو آج حکم ہے وہ پہلے حکم نہیں تھا، بلکہ پہلے حکم یہ تھا کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے اور آپ نے غروب آفتاب کے اندر افطار کر لیا ہے، اور افطار کرنے کے بعد اب آپ کو سحری تک کا وقت ملنے والا نہیں تھا، بلکہ یہ وقت تھا کہ اگر آپ افطار کرنے کے بعد سو گئے اور آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ نیند کے غلبے کے اندر سو گئے، لیٹ کر سو گئے یا بیٹھ کر سو گئے، تو آپ کی آنکھ کھلنے کے بعد یہی آپ کا روزہ ہوگا۔ اب آپ کو کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، بس آپ کا سونا آپ کی سحری ہوگی، آپ کا سونا آپ کا روزہ شروع کر دے گا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام بڑے پریشان تھے۔ ایک صحابی جن کا نام میرے ذہن سے تقریباً نکلا، ان کا نام نہیں معلوم کیا تھا، بہرحال ایک صحابی تھے،
وہ کاشتکار تھے، اپنی زمین کے اندر کاشتکاری کیا کرتے تھے صبح سے لے کر شام تک دھوپ کے اندر، اور جب کہ عرب کی دھوپ ہو تو کیسی سخت دھوپ ہوتی ہے اور کیسی سخت گرمی ہوتی ہے، اور وہاں کی زمین ایسی ریتیلی زمین ہوتی ہے، وہ اتنی تپتی ہے۔ راوی یوں کہتے ہیں کہ اس وقت کی دھوپ ایسی ہوا کرتی تھی کہ اگر مکہ کے دانے اس کے اندر ڈال دیے جائے تو وہ تیار ہو جائے، ایسی دھوپ اس وقت ہوا کرتی تھی۔ وہ صحابی کھیت کے اندر خوب محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، جب شام کو آ کر گھر پہنچتے ہیں اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ اے اہلیہ، اے محترمہ، ذرا مجھے کچھ کھانے پینے کے لیے دیجئے تاکہ میں روزہ افطار کر لوں، تم میری افطاری کا انتظام کیجئے۔ اہلیہ کہتی ہے کہ آپ کی افطاری کے انتظام کرنے کے لیے گھر کے اندر کچھ موجود نہیں ہے، آپ تھوڑا آرام کیجئے، تھوڑا بیٹھیے، تسلی رکھیے، انتظار کیجئے، میں باہر سے جا کر کے آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتی ہوں، آپ کے افطار کا انتظام کرتی ہوں۔ چنانچہ اہلیہ محترمہ باہر جاتی ہیں اور باہر جا کر ان کے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتی ہے، اور انتظام کر کے جب گھر کو لے کر کے آتی ہے، آ کر دیکھتی ہیں کہ اس کا شوہر وہ صحابی ذرا سا ٹیک لگائے بیٹھے تھکان کی وجہ سے تھے، اس ٹیک لگانے کی وجہ سے ان کو نیند آ گئی، اس تھکان کی وجہ سے، اس دن بھر کی دھوپ اور مشقت کو برداشت کرنے کی وجہ سے، جبکہ ان کا جسم پورا تھکا ہوا تھا، چور ہو چکا تھا، اس جسم کے تھکنے اور چور ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا انہوں نے ٹیک لگایا اور ان کو نیند آ گئی۔ جب بیوی باہر سے آپ کے کھانے پینے کا انتظام کر کے لے کر آئی تو دیکھا کہ آپ سو رہے ہیں، فوراً چلا اٹھی کہ اے میرے شوہر، یہ کیسا ظلم ہے کہ ابھی تم تھکے ہارے آئے تھے اور آپ کو بھوک لگ رہی تھی، میں آپ کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے باہر سے کچھ لے کر آئی تھی اور آپ سو گئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سو گئے تو آپ کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ شریعت مطہرہ کا اس وقت یہ حکم تھا کہ اگر کوئی شخص سو گیا تو سونے کے بعد سے اس کا روزہ شروع ہو گیا، اور سونے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تو اب وہ روزے دار اٹھتا ہے، اسے کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کی بیوی فوراً کھانے پینے کا سامان لے کر آئی، لیکن چونکہ سو چکے تھے تو انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ اے اہلیہ محترمہ، تم پریشان نہ ہو، میں اسی طریقے سے روزہ رکھوں گا اور کل کو میں اپنے کام پر بھی جاؤں گا، اپنی زمین پر بھی جاؤں گا، کھیتی بھی کروں گا، آبیاری بھی کروں گا، کاشتکاری بھی کروں گا، اور تمام وہ کام جو مجھے جنگل کے اندر کرنے ہوں گے وہ کروں گا۔ اس لیے کہ ان صحابہ کا ایمان بہت مضبوط تھا، ان صحابہ کے دل کے اندر اللہ کی محبت تھی، ان صحابہ کے دلوں کے اندر میرے نبی کا عشق تھا، اور ایسا عشق تھا کہ بھوک کی شدت تھی، پیاس کی شدت تھی، اس کے باوجود انہوں نے روزہ رکھا اور وہ کام پہ گئے۔ لیکن تھے تو انسان ہی، اگرچہ عشق اللہ کا بسا ہوا تھا، تھے تو انسان ہی اگرچہ اللہ کے رسول کا عشق بسا ہوا تھا، تھے تو انسان ہی اگرچہ ان کا ایمان بہت مضبوط تھا، لیکن جب دوپہر کا وقت آیا اور دوپہر کے وقت کے اندر دھوپ کی شدت ان کے اوپر ہوئی اور انہیں گرمی نے سخت ستایا، سخت پیاس کی شدت نے ان کو ستایا، بھوک کی شدت نے ان کو ستایا، تو اس شدت کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کی بیوی جاتی ہے، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، غضب ہو گیا کہ میرے نبی کا میرے شوہر اس طریقے پر رات بھر آ کر سو گئے تھے، انہوں نے کچھ کھایا نہیں تھا اور یوں ہی روزہ رکھ لیا تھا، اب صبح جب کام پر پہنچے ہیں تو وہ دوبارہ سے اب کام پر پہنچنے کے بعد اب وہ بے ہوش ہو گئے ہیں، اے اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ لیکن وہ شریعت تھی، شریعت کے اندر کسی کو اجازت نہیں ہوتی، کسی کے لیے آسانی نہیں ہوتی ہے، جو شریعت کا حکم ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ قاری ہو، چاہے وہ جاہل ہو، عام آدمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، ہر ایک کے لیے شریعت کا حکم ایک ہوتا ہے۔ میرے آقا نے سر جھکا لیا، اس لیے کہ کوئی ایسا اب تک حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ جب میرے اللہ نے
اپنے بندوں کو ایسے مشکلات کے اندر، پریشانی کے اندر دیکھا تو میرے اللہ کا حکم نازل ہوا وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ کہ تم لوگوں کے لیے رات کے اندر کھانا پینا حلال کر دیا گیا ہے، تم لوگوں کے لیے اپنی بیوی سے ملاقات کرنا حلال کر دیا گیا ہے، تم لوگوں کے لیے وہ تمام چیزیں جو روزے کی حالت میں تمہارے لیے جائز نہیں تھی اب تمہارے لیے جائز کر دی گئی ہے۔ اب تمہارے لیے جائز ہے کہ تم رات کو اٹھنے کے بعد صبح سحری کھا سکتے ہو۔ یہ صبح سحری کا وقت تمہارے لیے برکتوں کا وقت ہے، تمہارے لیے رحمتوں کے نزول کا وقت ہے۔ صبح کو اٹھو اور سحری کھاؤ اور خوب برکتیں حاصل کرو۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمارے لیے اتنی آسانی پیدا فرما دی کہ ہم صبح کو سحری خوب کھائیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے اس زمانے کے اعتبار سے لے کر اگر دیکھا جائے اس زمانے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت ساری کھانے کی چیزیں ایسی ہیں اگر آپ ان کو کھا لو تو آپ کو پیاس کی شدت کم لگے گی، اگر آپ ان کو کھا لو آپ کو بھوک کی شدت کم لگے گی۔ اور بہت سارے مشروبات ایسے تیار ہیں کہ اگر تم ان کو پی لو تو دن بھر تمہیں پیاس کا احساس کم ہوگا۔ اس کے باوجود ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہ آج اپنے روزوں کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہ روزہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ جو سمندر کی مچھلیاں ہوتی ہیں یہ مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ جب روزے دار صبح کو اٹھ کر روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کے لیے فرشتوں سے یوں کہتا ہے کہ اے فرشتوں اس روزے دار نے میرے لیے روزہ رکھا ہے لہذا اس کے لیے جنت کو آراستہ کیا جائے، جنت کو سجایا جائے۔ وہ ہر روز روزہ رکھتا ہے، وہ تمام کے تمام فرشتے ہر روز اس روزے دار کے لیے جنت کو سجاتے ہیں اور روزانہ سجاتے رہتے ہیں۔ یہ خصوصیات ہے روزے داروں کی، یہ خصوصیات ہے اللہ کے لیے روزہ رکھنے والوں کی، اللہ کے لیے بھوکے اور پیاسے رہنے والوں کی۔ لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کہ صرف تھوڑے سے کھانے پینے کے لیے، تھوڑے سے اپنے کاروبار کے لیے ہم روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ صحابی کہ جن کے لیے رات کو کھانے کی اجازت نہیں تھی وہ پورے دن اپنی محنت و مشقت کرنے کے بعد رات کو پھر روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اور ایک ہمارا ایمان ہے کتنا کمزور ہو چکا ہے، کتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک بھی اللہ کے لیے بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، روزے دار کے لیے جو روزے دار روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کو جہنم سے کتنا دور فرماتے ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک کوا پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد وہ اڑنا شروع کر دے اور وہ اڑتا رہے، جوان ہو جائے، یہاں تک کہ بڑھاپے تک پہنچ جائے۔ وہ کوا جتنی دور اڑان بھر لے گا اس سے کہیں زیادہ دور میرے اللہ ایک روزہ رکھنے والے کو جہنم سے کر دیتے ہیں۔ اور پھر جب ایک انسان پورے مہینے کے روزے رکھ رہا ہے تو اللہ رب العزت والجلال اس کو جہنم سے کتنی دور فرما دیں گے ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور روزے دار جب شام کے وقت افطار کرتا ہے تو میرے اللہ اس وقت روزے دار کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ دسترخوان کے اوپر افطاری لے کر کے بیٹھو اور آپ روزہ افطارنے سے چند منٹ پہلے بیٹھ کر اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ سے دعائیں مانگو، اپنی حاجتوں کو پورا کراؤ، اپنی حاجتوں کو مانگو، میرا اللہ اس وقت تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم روزے سے اور کچھ وقت پہلے بیٹھ کر دسترخوان پر اپنے اللہ سے دعائیں مانگے، اپنے اللہ سے اپنی حاجتوں کو پورا کرائیں۔ میرے بھائیوں، یہ روزے دار کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ روزے دار ہی ہے
کہ جس کو جنت کے اندر داخل ہونا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے اندر ایک اسپیشل دروازہ ہوگا. جنت کے اندر ایک اسپیشل دروازہ ہوگا. جس طریقے سے وی آئی پی لوگوں کے لیے وی آئی پی دروازے ہوتے ہیں، وی آئی پی گیٹ ہوتے ہیں، وی آئی پی راستے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جنت کے اندر وی آئی پی لوگوں کے لیے وی آئی پی دروازے ہوں گے. وہ لوگ وی آئی پی کون ہوں گے؟ نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا، حج کرنے والا نہیں ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنے والا نہیں ہوگا. وہ وی آئی پی وہ ہوگا جو اللہ کے لیے صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھے گا. وہ اللہ کے لیے روزہ رکھے گا. وہ وی آئی پی ہوگا جس کا نام ریان ہے. اس دروازے کا نام ریان ہے. اس دروازے کے اندر سے صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے ہوں گے. اور جب وہ داخل ہو چکے ہوں گے اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا. اس کے بعد اس دروازے کے اندر کوئی شخص داخل ہونے والا نہیں ہوگا. اور اتنا ہی نہیں، روزے داروں کے لیے کل روزہ قیامت کے دن میدان محشر قائم ہوگا. تمام کے تمام لوگ اکٹھا ہوں گے. روزے دار کے لیے روزہ سفارش کرے گا، اے ربا، اے پروردگار عالم، اے رب ذوالجلال، اس شخص نے مجھے رکھا تھا اور یہ آپ کے لیے رکھا تھا، یہ صرف آپ کے لیے رکھا تھا، کوئی اور اس کا ارادہ نہیں تھا. اس کی اخلاص، اس کے دل کے اندر اخلاص تھا، وہ صرف آپ کے لیے روزہ رکھا ہوا تھا. اے پروردگار عالم، آپ اس کی بخشش فرما دیجئے، آپ اس کو معاف فرما دیجئے. ادھر قرآن کریم جس کو ہم تراویح کے اندر پڑھتے اور سنتے ہیں، جس کو ہم بعض اوقات میں پڑھتے اور سنتے ہیں، دن کے اندر پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اور اس کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، یہ قرآن کھڑا ہوگا اور سفارش کرے گا، اے پروردگار عالم، یہ شخص پورے دن روزے سے رہتا تھا، بغیر کچھ کھائے پیے رہا کرتا تھا، اور شام کے وقت جب کہ اس کی پریشانی کا عالم ہوتا تھا، دل چاہتا تھا کہ پڑھ کے سو جاؤں، آرام کروں، دل چاہتا تھا کہ سو جاؤں، آرام کر لوں، لیکن اس کے باوجود یہ تراویح کے اندر آتا تھا اور مجھے سنتا تھا. اس کے پیروں میں درد ہوتا تھا، یہ پھر بھی کھڑے ہو کر سنتا تھا. اس کے جسم کے اندر درد ہوتا تھا، تھکان ہوتی تھی. ان تمام چیزوں کے باوجود یہ صرف آپ کی رضا کے لیے مجھے پڑھتا تھا اور سنتا تھا. لہذا آپ اس کی مغفرت فرما دیں. میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، یہ روزہ اور قرآن ہماری مغفرت کرائیں گے. ہم اور آپ تراویح کے اندر جو مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، میرا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. ہم اور آپ تراویح کے اندر اپنی نیندوں کو قربان کر رہے ہیں، میرا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اگر کوئی شخص اپنی نیندوں کو قربان نہیں کرتا، اپنی نیند کی وجہ سے تراویح چھوڑ دیتا ہے، کاروبار کی وجہ سے تراویح چھوڑ دیتا ہے، یا اپنے دوسرے کاموں کی وجہ سے تراویح کو چھوڑ دیتا ہے، تو یاد رکھیے وہ بہت بڑا اپنا نقصان کرنے والا ہے. یاد رکھیے وہ بہت بڑا خسارے میں ہے. اس لیے کہ فرشتے جب رمضان شروع ہوتا ہے، فرشتے میرے اللہ سے کہتے ہیں، اے ربا، اے پروردگار عالم، یہ بندے جو تیری عبادت کر رہے ہیں اور راتوں کو تراویح کے اندر کھڑے ہو کر قرآن کو پڑھتے اور سناتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ان بندوں سے جا کر ملاقات کریں، ان بندوں کے ساتھ جا کر بیٹھے. میرا اللہ ان کو اجازت دے دیتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ جاؤ، تمہیں اجازت ہے، تم جا کر ان سے ملاقات کرو. جہاں وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں، تم ان کے ساتھ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور جو بندہ تم سے مل جائے گا، تم سے مس ہو جائے گا، ہم اس کو قیامت تک کے لیے نیک بخت لکھ دیں گے. اس کے لیے تراویح پڑھنے والوں کے ہمارا اور آپ کا عالم یہ ہے کہ تراویح چل رہی ہے اور اپنے کاروبار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تراویح چل رہی ہے، باہر گھوم گھام رہے ہیں، گاڑیوں پر گھوم رہے ہیں، اپنے اور ضرورتوں کا کام کر رہے ہیں. نقصان کس کا ہے؟ تراویح کے ایک سجدے کے اوپر میرے اللہ 1,500 نیکیاں عطا فرماتا ہے. کتنی؟ 1,500.
تو ہم نے کتنے سجدے چھوڑے، کتنے کروڑ کا ہمارا نقصان ہوا۔ نقصان کس کا ہے؟ ہمارا نقصان ہے۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، کہنا صرف اتنا ہے، بتلانا صرف اتنا ہے کہ یہ مہینہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ یہ 11 مہینے کے بعد ایک مرتبہ آتا ہے۔ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا، نہیں معلوم ہم آئندہ سال رہے نہ رہے، ہماری زندگی رہے نہ رہے۔ ہم ان دنوں کو ہم سمجھے بہت قیمتی سمجھے، ہم یہ سمجھے کہ ہمارا آخری رمضان ہے۔ جب کسی بندے کو یہ معلوم ہو جائے کل میری موت آئے گی، تو موت آنے سے ایک دن پہلے کتنی اس کی محنت اور مشقت کرے گا کہ کس طریقے سے میں معاف کر دیا جاؤں۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے کو اس طرح گزارے کہ ہمارا آخری رمضان ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت والجلال مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان المبارک کی قدردانی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اس کے اندر خوب روزے رکھنے کی اور تراویح پڑھنے کی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات سے آخری گزارش یہ ہے، اس رمضان کے موقع کے اندر، اس مہینے کے اندر ہمارے مدارس سے بہت سارے حضرات بیچارے چندہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر نیکیوں کے گناہ بڑھا دیے جاتے ہیں، اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ان آنے والوں کا تعاون کیا کرے، چاہے 10 روپے سے کیا کرے، لیکن ضرور کیا کریں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں ہمارے یہاں بیچارے مدرسے والے آتے ہیں اور لوگ ان کو کراس کر کے یوں ہی نکل جاتے ہیں، وہ بیچارے شکل دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ کو اللہ نے اگر زکوٰۃ واجب نہیں کی ہے تو زکوٰۃ مت دیجیے، لیکن کم از کم کچھ تھوڑا صدقہ تو دے دیا کرے، کم از کم اپنی جان کا، اپنی مال کا، اپنی عزت کا، اپنی آبرو کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے بیوی بچوں کا صدقہ تو نکال دیا کرے کم از کم۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ چاہے آپ 2 روپے سے امداد کیا کریں، لیکن اس آنے والے مہمان کا اکرام ضرور کیا کرے، تھوڑا بہت ضرور اس کے لیے چندہ دیا کرے۔ یہ چندہ آپ کے لیے انشاءاللہ باعث سے رحمت بنے گا، باعث سے اجر و ثواب بنے گا، اور باعث سے مغفرت بھی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔